آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محبت عقیدت کے ساتھ پڑھ لیجئے، اس لیے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ محبت کے ساتھ مجھے مصطفیٰ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے جو چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب نصیب ہو جائے، اس کی زبان میٹھی ہو جائے، وہ محبت کے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تجی وقار رمضان المبارک کا ماہ مقدس اپنے دامن کے اندر برکت رحمت لے کر رواں دواں ہے۔ آج 12واں روزہ شروع ہو چکا ہے، عشرہ رحمت ہم سے جدا ہو چکا ہے اور عشرہ مغفرت کے دوسرا دن شروع ہے۔ ہر ایک بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ یہ برکت و رحمت والا ماہ مقدس اللہ نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا ہے، اس میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا کمائی کی ہے، کتنا رب کو راضی کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ بس یہ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ رحمت کیا ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رب کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے، امت مصطفیٰ کے لیے یہ اعزاز رب نے عطا کیا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، اس لیے کہ میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے۔ اگر جہنم بند کر کے اور جنت کے سب دروازے رب نے کھول بھی دیے اور پھر بھی اگر ہم جنت سے دور ہیں، ہم رب سے مغفرت نہ مانگ سکے، تو پھر ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے ہاتھ سے گزر جائے۔ یہ لمحات جو رب کہہ رہا ہے، اے میرے بندے آ جا میری دہلیز پہ، ایک مرتبہ تو آ کر تو دیکھ تیرا رب کتنا قریب ہے۔ لیکن ہم تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ ہم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ مانگا ہی نہیں، اگر مانگا بھی ہے تو وہ بھی دنیا کی دولت مانگی ہے۔ باپ سر سجدے میں رکھ کر ہاتھ بلند کرتا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے نوکری مانگتا ہے، بیٹا مانگتا ہے تو وہ اپنے لیے کاروبار مانگتا ہے، اپنے لیے جائیداد مانگتا ہے، اپنے لیے مکان مانگتا ہے۔ ہم تو اپنے لیے بھی، کاش کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو ان رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر آنسو بہا کر خدا سے یہ مانگے، اللہ تو ہمیں اپنا عشق نصیب فرما۔ یہ لذت بھی تو لینی چاہیے۔ ان دنیا کی رنگینیوں سے نکل کر انسان کہیں قبرستان میں تو جائے گا، دیکھیں کہ یہ ہماری طرح تھا۔ اس قبرستان میں بڑے بڑے لوگ لیٹے ہوئے، وہاں کوئی صرف غریب ہی نہیں، وہاں بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پہ آرام کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک قبرستان میں خاتون کی ایک شخص گیا تو وہ خاتون وہاں کہہ رہی تھی کہ یہاں میرا سکندر بھی ہے۔ اس نے کہا کس سکندر کی بات کرتی ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے سکندر لیٹے ہوئے، ہر ایک سکندر ہے یہاں پہ۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آج رب کہہ رہا ہے آؤ میری بارگاہ میں، کل ایسا نہ ہو کہ ہم مانگ رہے ہوں اور وہ نہ عطا کریں۔ بلکہ اس بزرگ کا قول یاد آتا ہے کہ ایک شخص جو بڑے بازار میں رو رہا تھا اور ایک شخص پاس سے گزرا اور اس نے کہا بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ چاہ رہا ہوں کہ میں بندو اور رب کی صلح کروا دوں۔ اس نے کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا بندو کے پاس جاتا ہوں، جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے بابا سائیڈ پہ ہو جا، پاگل نہ بن، یہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر ہم کہیں نہیں جانا چاہتے، جب مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ کہا آج وہ مان رہا ہے، دنیا والے نہیں مان رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، مریں گے تو بعد میں دیکھ لیں گے۔ وقت گزر گیا، کچھ دن گزرے تو اس شخص کو پھر دیکھا گیا، واقعی اسی شخص نے پھر دیکھا کہ وہ قبرستان میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے کہا بابا عجیب بات نہیں ہے،
کبھی تو بازار میں روتا ہے، کبھی تو قبرستان میں روتا ہے، آج کیوں رو رہا ہے؟ کہا اس دن والا معاملہ ہی ہے۔ کہا اس دن والا معاملہ کیا ہے؟ کہا رب کی اور بندوں کی صلح کروانا چاہتا ہوں۔ کہا تو پھر کرواتے کیوں نہیں ہو؟ کہا آج یہاں آیا ہوں، آج حالات کچھ اور ہیں۔ کہا کیا حالات ہیں؟ کہا اس دن وہ مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے، آج بندے مان رہے ہیں، خدا نہیں مان رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے لالچ میں، اس رزق کی تلاش میں کہیں رازق کو نہ بھول جائے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ رزق کی ذمہ داری تو میں نے اٹھائی ہے، رزق تمہیں میں نے عطا کرنا ہے، تم نے رزق کی تلاش میں نہیں نکلنا، تم نے رازق کی تلاش میں نکلنا ہے۔ جب تم رازق کی تلاش میں نکلو گے، میری دہلیز پہ آ جاؤ گے، میری بارگاہ میں آ جاؤ گے، میں اگر کیڑے کو پتھر کے اندر رزق دینے پر قدرت رکھتا ہوں تو انسان تجھے تو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تجھے تو میں نے عزتیں عطا کی ہے، تجھے تو یہ شرف عطا کیا، یہ بلندیاں عطا کی ہے، تجھے تو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا۔ آج مجھے اور آپ کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ رمضان کی بابرکت راتیں ہیں، تو یہ اللہ کے حضور جھک کر آنسو بہا کر ہم نے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا سے مانگتا ہے، رو کر خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرتا، فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ فرمایا صرف مانگنے والا تو بنے کہ مانگنے سے پہلے وہ سب سے بڑا گناہگار تھا، لیکن اب جب رب سے مانگا، آنسو بہائے، اب وہ جتنے گناہ تھے اب وہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ میں اب جتنا گناہگار تھا اتنا نیکوکار ہو گیا۔ لیکن ہم اپنے ساتھ مختص تو ہو جائیں، اللہ کے حضور جھک کر تو دیکھیں، مانگ کر تو دیکھیں کہ وہ رب کتنا عطا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی دوسرا جمعہ آنے والا یہ جمعے کی رات آج کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات بھی، یہ جمعے کی رات بھی ہم سے کہیں غفلت میں گزر جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کے حضور جھک کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے، سجدوں کی لذت عطا فرما دے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ ایسا نہیں کہ پورے دن میں ہمیں دو رکوع پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، بلکہ یہ تو وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد کوشش کریں کہ ایک سپارہ تلاوت کریں، اس لیے کہ حضور وہ ہے کہ جو ہر لمحہ ہر گھڑی خدا کے ذکر میں رہتے تھے۔ لیکن ماہ سیام آتا، روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آتے اور حضور جبریل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حضور کائنات کے والی ہو کر، رب کے محبوب ہو کر رمضان میں اس انداز کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور ہمیں رمضان میں بھی قرآن اٹھانے کی توفیق نہ ہو تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کسی اور راستے پر نہیں، ایسا نہ ہو کہ رب بھی ناراض ہو جائے، رب کا رسول بھی ناراض ہو جائے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ بچے۔ اس لیے یہ رمضان کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، یہ خوبصورت راتیں ہیں، اللہ کے حضور جھک کر توبہ استغفار کر کے ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ گزاریں کہ خدا بھی فرشتوں میں فخر کرے، دیکھو فرشتوں تم نے تو انسان بننے پر اعتراض کیا تھا، دیکھو یہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر میرے حضور اپنی زمین کو جھکا کر صرف نہیں مانگ رہا، رو کر مانگ رہا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، تو رحیم ہے۔ اس لیے وہ کرم کرتا ہے، وہ مہربانی کرتا ہے، لیکن انسان اگر کوئی مانگے تو صحیح۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ندامت کے چند آنسو اللہ بہانے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔